اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفہوم الشرط ذهب المشهور الى دلالة الجملة الشرطیة على المفہوم وقرب ذلك بعدة وجوہ الى آخره۔ حضرات، ہماری گفتگو مفہوم کے سلسلے سے چل رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کلی طور پہ مفہوم کے بارے میں خود بتایا، مفہوم کیا ہوتا ہے، مفہوم کہتے کسے ہیں، ضابطۂ مفہوم کیا ہے، یہ ساری بحثیں انہوں نے کی۔ اب اس کے بعد مصداقی بحث میں وارد ہو رہے ہیں۔ مثلا ابھی آج جو بحث شروع ہوگی وہ مفہوم شرط کی ہے۔ مفہوم شرط کے بعد مفہوم وصف کی گفتگو کریں گے، مفہوم وصف کے بعد مفہوم غایت کی گفتگو کریں گے، مفہوم غایت کے بعد مفہوم استثناء ہے، مفہوم حصر ہے۔ یہ ساری بحثیں یہ دھیرے دھیرے کریں گے۔ آج مفہوم شرط کی جو مفہوم کے باب میں سب سے اہم بحث ہے اس میں وارد ہو رہے ہیں، اور ایک ورود کر کے پھر بحث کو انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کل اس کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن آج مختصر سا وقت ہے، اس میں کچھ ایک ورود سامنے آ جائے بحث کا۔ خیر، مفہوم شرط کے بارے میں فرماتے ہیں ذهب المشهور الى دلالة الجملة الشرطية المفہوم۔ مشہور کا یہ نظریہ ہے، زیادہ تر علماء کا یہ ماننا ہے کہ جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے کس پر مولانا؟ مفہوم پر۔ ٹھیک، وقرب یعنی یستدل، استدلال کیا گیا ہے، تقریب نہیں کہتے تقریب کرنا، تقریب ذہن۔ وقرب ذلك بعدة وجوہ، اور اس پر استدلال کیا گیا ہے، اس کی تقریب کی گئی ہے کئی طریقوں سے، جس میں سے پہلا طریقہ اور پہلی وجہ کیا ہے، یعنی یہ اس مفہوم کے جملہ شرطیہ مفہوم پہ دلالت کرتا ہے، اس کو ثابت کیجئے، یہاں سے ثابت کر رہے ہیں۔ الاول، پہلا راستہ یا پہلی وجہ یا پہلا ذریعہ یا طریقہ یا استدلال کاہے کے اوپر مولانا؟ ثبوت مفہوم للجملۃ الشرطیہ۔ ٹھیک، الاول دعوی دلالت الجملۃ الشرطیہ بالوضع على ان الشرط علت منحصرۃ للجزاء وذلك بشہادۃ التبادل۔ دیکھیے، آپ نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے؟ جیسی ہم نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق آئے تو تبین کرو، فوراً آپ کے ذہن میں کیا تبادل کیا، کیا آیا؟ فوراً آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اگر غیر فاسق آئے، ہاں عادل آئے، غیر فاسق آئے تو تبین جہان بھی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے؟ یہ ہم نے کہا تھا، یہ کسی نے آ کے اشارہ کیا تھا آپ کو؟ جیسے ہی ہم نے بولا ہی مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہے نا، بغیر کسی ایکسٹرا اور اضافی مدد کے۔ اسی کو تبادل کہتے ہیں، اسی کو تو تبادل کہتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے ہی کہا اذا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آپ کے ذہن میں فوراً خطور کر گیا یہ مفہوم کہ ان جاءکم عادل بنبأ فلیس بتبین، تو تبین نہیں ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیا ہے دماغ میں فوراً، اس کو کہتے ہیں تبادل۔ فرماتے ہیں جملہ شرطیہ وضعاً مفہوم کو سمجھاتا ہے۔ دعوی دلالت الجملۃ الشرطیہ بالوضع علی ان الشرط، جملہ شرطیہ وضعی طور پہ وضع کیا گیا اسی کام کے لیے ہے نا، ہے یہ تو جملہ شرطیہ بنائی گئی کاہے کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ علی ان الشرط، کہ شرط جو ہے وہ علت منحصرہ ہے، علت واحدہ ہے، کاہے کے لیے؟ جزا کے لیے۔ یہ مثال میں یہاں لکھ رہا ہوں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے، فتبینوا۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال لے لیے، اذا زالت الشمس فصلی۔ ایک تیسری مثال بھی ہے، اس کا وہ بھی لکھ دیتے ہیں، ابھی کام ہے کیا؟ اذا جاءک زید فاکرمہ، ہو گیا۔ فرماتے ہیں
کہ جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے وضعاً کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ شرط جو ہے وہ علت منحصرہ ہے. کائے کے لیے مولانا؟ جزا کے لیے. علت منحصرہ نہیں، علت واحدہ ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم نے کہا اذا زالت الشمس فصلی، جب زوال ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھو. تو نماز ظہر پڑھنے کے لیے صرف اور صرف شرط کیا ہے؟ زوال شمس. کسی اور چیز کی وجہ سے کسی اور چیز کی وجہ سے مثلا بدلی آ جائے، بدلی آ جائے، کچھ اور ہو جائے وجہ، تو اس کی وجہ سے نہیں. کب نماز ظہر واجب ہے؟ جب زوال شمس ہو جائے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تبین کب ہے؟ کہ جب فاسق آئے. فاسق نہیں ہے تو تبین نہیں ہے. تو تبین کے لیے علت واحدہ، علت منحصرہ کیا ہے؟ فاسق کا آنا. فاسق کا آنا ہو گیا. تو یہ علت شرط جو ہے وہ علت منحصرہ ہے جزا کے لیے. اور اس پر دلیل کیا ہے مولانا؟ گواہ کیا ہے؟ تبادر ہے. تبادر ہے. اس لیے کہ جیسے ہی ہم نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فوراً آپ کے ذہن میں تبادر کر گیا یہ مفہوم. کیا؟ کہ ان جاءکم غیر فاسقین بنبأ فلا تبینوا فیہ، تو وہاں پر تبین نہیں ہے. یہ تبادر کیا فوراً ذہن میں. لیکن اس کے اوپر اشکال، یہ الا سے اشکال ہے. الا سے اشکال شروع ہو رہا ہے. عابدی صاحب ابھی دیکھیے اشکال آ رہا ہے، پریشان نہ ہوں آپ. یہ ان کا مدعا واضح ہو گیا نا. فرما رہے ہیں کہ یہ شرط جو ہے وہ علت ہے کس کے لیے؟ جزا کے لیے. ان جاءکم فاسقون، آمدن فاسق، یہ تبین کی علت ہے، علت منحصرہ ہے، علت واحدہ ہے. جزا کی علت ہے شرط. اور جیسے ہی یہ جملہ بولا جاتا ہے فوراً عدم تبین در صورت عدم مجیء فاسق ذہن میں آ جاتا ہے. یہی تبادل دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس کے لیے وضع ہوا. ٹھیک. جب اس کا اعتراض، اس پر اعتراض کر رہے ہیں وعلی الرغم من صحت ھذا التبادل. ٹھیک ہے، یہ تبادل صحیح ہے. علی الرغم من، اس کے باوجود کہ یہ تبادل صحیح ہے کہ جب ہم بولتے ہیں اذا جاءکم یا ان جاءکم فاسقون، ان جاءکم ہے نا، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، تو ہمارے بولتے ہی فوراً آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ اگر غیر فاسق آئے یا عادل آئے تو تبین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تبادل ہے، ہم تبادل کو مانتے ہیں. لیکن استدامت الدعوت دعوی المذکورہ، تو یہ منہدم ہو جاتا ہے. استدامت یعنی منہدم ہو جاتا ہے، مصدوم ہو جاتا ہے یہ دعویٰ. ٹھیک ہے. بے ملاحظتن، ایک ملاحظے سے، ایک غور و فکر سے، ایک اشکال سے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، ایک ملاحظہ وارد ہوتا ہے اس کے اوپر. اس ملاحظے اور اشکال کی بنیاد پر آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ دعویٰ کیا مولانا کو بتائے گا؟ احسن. دعویٰ تبادر والا نہیں ہے. تبادر والے کو قبول کر لیا. دعویٰ یہ کہ شرط علت منحصرہ کس کے لیے؟ آپ کا یہ دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے ایک اعتراض اور اشکال سے جو اس پر وارد ہوتا ہے. استدامت یعنی منہدم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے آپ کا یہ دعویٰ. وَهِيَ أَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى افتراض التجوز عند استعمال الجملة في الشرط في موارد عدم الانحصار. آپ نے کیا کہا کہ شرط ہے نا، جملہ شرطیہ وضعاً دلالت کرتا ہے مفہوم پر، اس بات کے اوپر کہ جملہ شرطیہ وہ شرط ہے وہ علت منحصرہ ہے. حضور چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں تبین کی وجہ علت صرف اور صرف کیا ہے؟ مجیء فاسق ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ ایک ہی علت ہے.
ہم مان لیتے ہیں کہ نماز ظہر کی علت صرف اور صرف زوال شرط، علت سے واحدہ ہے. زوال شرط گیا وہ ختم ہو گیا. جیسے زوال شرط گیا، زوال شرط نہیں آیا مطلب زوال شمس نہیں ہے اگر تو نماز واجب نہیں ہے. فاسق نہیں ہے تو تبین نہیں، ہم مان گئے. لیکن اس جیسی مثال میں کیا کریں گے؟ اذا جاء یہ شرط ہے کہ نہیں؟ جملہ شرطیہ ہے نا. اذا جاء زید فاکرمہ، جب زید آئے تو کیا کرو؟ اکرام کرو. تو یہ اکرام جزا ہے نا، اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط مجیء زید ہے نا. تو احترام واجب ہو رہا ہے مجیء زید کی بنیاد پر. لیکن اگر یہ عالم ہو، مثلا عادل ہو، تو علم اور عدالت کی وجہ سے بھی احترام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ احترام ہے زید کے لیے، زید ہے احترام زید کے لیے علت وحیدہ نہیں ہے یہ اس کا آنا، اور بھی علتیں ہیں. اگر احترام اس انسان کا صرف اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو آپ کہتے کہ علت منحصرہ. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زید کا احترام اس کے علم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا نام ہے، واحدت کو سمجھتے ہیں تو پہلے گزر چکی بات کرنا حکمت کی وجہ سے. ورنہ فی نفس اذا جاء زید فاکرمہ سے علت منحصرہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. علت منحصرہ کو سمجھانا ہو تو کیا چاہیے مولانا؟ کرنا حکمت چاہیے، پہلے گزر چکا ہے. ورنہ فی نفس احترام زید مجیء کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، علم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور عدل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو احترام کے لیے علت منحصرہ یہاں نہیں ہے نا. اب آئیے ایسی جگہوں کہاں لے جائیں گے آپ؟ فرماتے ہیں کہ تو کیا آپ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ مجازن استعمال ہوا ہے یہ وہیا. یہ اعتراض جو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں ملاحظہ. یہ اعتراض ملاحظہ جو کیا ہے؟ انہا تؤدی الی افتراض التجوز عند استعمال الجملۃ الشرطیۃ فی موارد عدم الانحصار. آپ کی یہ بات ہم کو منتہی کرتی ہے، آپ کا دعویٰ دعویٰ آپ کا یہ دعویٰ ہم کو لے جاتا ہے کہاں تک لے جاتا ہے کہ ہم فرض کریں تجوز کو، مجاز کے قائل ہو جائیں اس وقت جب جملہ استعمال ہو، جملہ شرطیہ موارد عدم انحصار میں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر چونکہ انحصار ہے، علت منحصرہ ہے، تو یہاں پر جملہ شرطیہ کا استعمال صحیح ہے، مفہوم کو دے رہا ہے، مفہوم کو کی ادائیگی کے لیے صحیح ہے اس کا. لیکن یہاں پر جو علت منحصرہ نہیں ہے، موارد عدم انحصار ہے، وہاں پر اس طریقے سے استعمال کرنا کیا ہو جائے گا؟ مجاز میں استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضعان کاہے کے لیے وضع وہ بنایا گیا ہے یہ لوگ، علت منحصرہ اور شرط کو سمجھانے کے لیے، شرط کو، ایسی شرط کو سمجھانے کے لیے جو علت منحصرہ جزا کے لیے. یہاں شرط ہے مگر علت منحصرہ نہیں ہے، تو یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے جملہ شرطیہ کا، وہ کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ مولانا سب لوگ میرے ساتھ ہیں نا. انہوں نے دعویٰ کیا کیا کہ جملہ شرطیہ وضع ہوا ہے علت منحصرہ کو سمجھانے کے لیے. تو جہاں پر علت منحصرہ نہیں وہاں پہ تو جملہ شرطیہ استعمال ہوا ہے، تو وہاں استعمال حقیقی ہو جائے گا، یہاں استعمال مجازی ہو جائے گا. کیونکہ معنی موضوع اللہ میں یہاں استعمال نہیں ہوا ہے. معنی موضوع اللہ کیا؟ جملہ شرطیہ کا ایسا یا علت منحصرہ نہیں ہے، تو یہاں استعمال مجازی ہو جائے گا. وہ خلاف الوجدان، اور یہ خلاف وجدان ہے، وجدان عرفی ہے. کوئی ایسا نہیں کہتا کہ یہاں پہ استعمال اس کا مجازی ہے، یہ جملہ شرطیہ یہاں مجازن استعمال ہوا، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے. فَكَأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْحَقِيقَةِ وِجْدَانَانِ لَا بُدَّ مِنَ التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا. پس گویا حقیقتاً یہاں پر کیا ہے؟ دو وجدان ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے درمیان جم کرنا، توفیق جم کرنا، موافقت کرنا، ان کو جم کرنا ضروری ہے. کوئی چارہ نہیں جاتا سوائے اس کے ان دونوں کو جم کیجئے. دو وجدان ہیں. دو وجدان کون سا مولانا؟ ایک حقیقت استعمال کرنا، ایک وجدان جیسے اسد کو انہی دونوں میں ڈھونڈیے. ایک وجدان یہ ہے کہ علت منحصرہ میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک وجدان یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تجوزاً استعمال نہیں، مجازاً استعمال نہیں ہوا ہے. دو وجدان ہو گئے. ایک وجدان وہی تبادر والا تھا. وجدان یہ کہتا ہے، تبادر کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ وجدان ہے نا. تبادر یہ کہتا ہے کہ کیا نام ہے، جملہ شرطیہ جو ہے وہ کیا کو سمجھا رہا ہے
तवक्कुफ है या इस्तिल्जाम या इन्हिसार है, शर्त बदर जजा को। ये एक आपका विजदान था। दूसरा विजदान है वो ये कहता है कि हुजूर यहां पर इस्तेमाल इसका, अगर आपने एक विजदान नंबर एक, ये विजदान नंबर 2, एक विजदान ये है कि ये जुमला शर्तिया में तबादुर हो रहा है किसकी तरफ? मफहूम की तरफ, है ना, मफहूम की तरफ। और ये बताया जा रहा है कि ये इल्लत है मुनासिरा है किसके लिए? ये इसके लिए, तबय्युन के लिए। ठीक है, हमने मान लिया कि एक विजदान ये है। अब इस विजदान को अगर हम मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि यहां पर इस्तेमाल उसका मजाज है। यहां पर इस विजदान की बुनियाद पर आपने कहा, तबादुल की बुनियाद पर आपने विजदान की तबादुल, यहां आपने ये कहा कि शर्त वज़ हुई है इल्लत मुनसरा के लिए, यहां इल्लत मुनसरा नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा? मजाज हो जाएगा। जबकि एक विजदान हमको ये कहता है कि मजाज जो है वो सही नहीं है, कोई भी इसका कायल नहीं है मजाज को, तजव्वुज़ का यहां पर। ठीक है, तो इन दोनों विजदान को कैसे जमा करेंगे आप? हैं? एक विजदान, हाँ रिजवी साहब कहाँ हैं? एक विजदान ये कहता है कि शर्त वज़ हुई है किसके लिए? इल्लत शर्त, क्या नाम है, जुमला शर्तिया के लिए इल्लत मुनसरा तौर वज़ हुई है ना। दूसरा उसका नतीजा ये होगा कि यहाँ पे इस्तेमाल जो क्या है, मवारद गैर इन्हिसारी मजाज हो जाएगा। जबकि विजदान ये कहता है कि ये इस्तेमाल कोई उर्फ़ आम में कोई इसको मजाज नहीं मानता है। ठीक है, तो इन दोनों विजदानों को जमा कैसे किया जाए? अहादुहा, अब ये दोनों बता रहे हैं विजदान क्या। अहादुहुमा विजदान तबादुर अल मुद्दआ फी हाज़िल वज्ह, पहला विजदान वही तबादुर वाला है। मौलाना फैज साहब, पहला विजदान क्या वाला है? तबादुर वाला है। ठीक है, तबादुर वाला विजदान है कि जिसका इस वजह में ये जो पेश की जा रही है, वजह जो सूरत पेश की जा रही है, इद्दत वजूही है ना, तो वजह उला में उसका दावा किया गया है। एक विजदान ये है, समझ में आ गया विजदान क्या? मौलाना को बताया विजदान क्या है? हाँ, तबादुर करना इस बात का कि जुमला शर्तिया क्या है, मफहूम रखता है। और ये क्यों? इसलिए कि शर्त इल्लत मुनसरा जज़ा के लिए। ये है एक विजदान। दूसरा विजदान क्या है? विजदानो आदमिल, और ये दोनों विजदान आपस में टकरा रहे हैं, ये मैं बता दूं अंडर ब्रैकेट बैनल हिलालैन हैं, ये दोनों विजदान आपस में टकरा रहे हैं, काबिल जम नहीं है। कैसे जम कर पाएंगे? और जम करना होगा फिर हमको। दूसरा विजदान क्या है? विजदानो आदमिल एहसास बित्तजव्वुज़े इंदा इस्तेमाल जुमलत शर्तियत फी हालात अदमिल इन्हिसार, ऐसी जगहों पर कि जहाँ इन्हिसार नहीं पाया जाता है वहाँ पर जुमले का इस्तेमाल, जुमले शर्तिया का इस्तेमाल जो है, ठीक है, वो तजव्वुज़ नहीं रखता है, मजाजन नहीं है। ठीक, हमें अदम एहसास है, अदम एहसास है, यानी हम इस चीज़ को नहीं महसूस कर रहे हैं कि मजाजन इस्तेमाल हुआ हो। इसको पलट दीजिए, हम इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि ये हकीकतन इस्तेमाल हुआ है। हम इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि हम विजदान, हमारा विजदान गवाही दे रहा है कि यहाँ पर मजाजन इस्तेमाल नहीं है, हम ये एहसास कर रहे हैं। अदम एहसास, अदम एहसास किस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे हैं? जब ऐसा मजाजन इस्तेमाल होने का एहसास नहीं कर रहे मौलाना हसन। अदम एहसास का कि मजाजन इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो पलट दिए, एहसास किस चीज़ का हुआ? हाँ, है हकीकतन, यानी हम ये एहसास कर रहे हैं कि मजाजन इस्तेमाल नहीं हुआ है, और आपकी बात से नतीजा निकल रहा है कि मजाजन इस्तेमाल हो रहा है। हम ये एहसास कर रहे हैं, सादा लफ्ज़ों में कहें, अदम को हटा करके, हम ये एहसास कर रहे हैं कि मजाजन इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी हकीकत का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। हम ये एहसास कर रहे हैं, हमारा विजदान इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर मजाजन इस्तेमाल नहीं हुआ है, और आपके कहने के एतबार से यहाँ का इस्तेमाल क्या हो जाएगा? तो इन दोनों विजदानों को कैसे जमा करें? ऊपर वाला विजदान बता रहा है कि यहाँ पर मजाजन इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ वही हकीकत है,
اور نیچے والا وجدان بتا رہا ہے کہ یہاں مجازن استعمال نہیں ہوا ہے. تو لابد الجمع بین الوجدانین، کوئی چارہ نہیں آتا سوائے اس کے دونوں آپ وجدانوں میں جمع کیجئے. اور دونوں وجدانوں میں جمع کرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ ناممکن ہے. تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ثابت ہو پا رہی ہے. ہوگی بات؟ چلیے الثانی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.